السلام علیکم، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک درخواست کی کہ آپ جنات سے کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول کی اور جنات سے گزارش کی کہ ان کو اپنی زبان سکھائی جائے، اور وہی زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی۔ پٹھان قوم کے بارے میں جو تاریخ اور حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پٹھان قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ یہ قومیت سے بنی اسرائیل ہیں۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے۔ اسی جگہ یعنی ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ یہی ہے کہ پٹھان قوم ہم میں سے ہیں۔ ارجینیا کے افغان جو کہ بعد میں افغانستان کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے، اور اسی کے ساتھ مورخین بھی یہی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی بہت مشکلات کے بعد افغانستان میں ہجرت کر کے آئے اور آباد ہوئے۔ اور اسی کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور بہت ساری اقوام نے اسلام میں شمولیت اختیار کی، تو اس ٹائم پٹھان قوم کا جو بڑا لیڈر تھا قیس عبدالرشید تھا، پورے قبیلے کے ساتھ یعنی پوری قوم کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ آپ جدھر ہی پختون دیکھیں گے تو جہاں پر بھی ہو پوری دنیا میں وہ صرف اور صرف مسلمان۔ اگر آپ کسی پٹھان سے پوچھیں کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پٹھان، تو آپ کو ایک ہی جواب دے گا کہ میں 5000 سال سے پٹھان ہوں اور 14 سال پہلے مسلمان ہوا تھا۔ ناظرین، سب سے جو اہم کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ پٹھان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مکہ پر کفار نے حملہ کیا تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنے پٹھان بھائیوں کو کہو آؤ اور ہماری مدد کریں۔ تو اس ٹائم حضرت خالد بن ولید افغانستان آئے اور قیس عبدالرشید کی خدمت میں یہ عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جہاد کے لیے بلایا ہے۔ تو اس ٹائم قیس عبدالرشید اپنے پورے قبیلے یعنی جتنے پٹھان تھے ساروں کو لے کر آئے اور فتح مکہ میں اپنا حصہ ڈالا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ پٹھان قوم آتے ہی کفار کا بہت اچھی طرح مقابلہ کیا اور ان کو نیست نابود کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی پٹھانوں نے مکہ کو فتح کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے یہ بولا پٹھان۔ پٹھان عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سخت ترین لکڑی، کہ سمندر کے جہازوں میں لگائی جاتی ہے یعنی بحری جہازوں میں استعمال کی جاتی ہے، اس لکڑی کو پٹھان کہتے ہیں۔ اور یہی لفظ جو بر صغیر میں پہنچا تو پٹھان سے پٹھان ہو گیا۔ ناظرین، پٹھان قوم کی جرأت، بہادری اور غیرت مند ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ بس پشتون کے بھی یہی مطلب ہے کہ غیرت مند ہونا یعنی اپنی عزت کے لیے مر مٹنا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایک الگ نظریہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آریائی یا یونانی نسل میں سے ہیں، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ قیس عبدالرشید کی نسل سے ہے، مطلب اس کے ساتھ ہی نسل شروع ہوئی۔ لیکن جب فتح مکہ پر پٹھان قوم عرب میں تھی، اس فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے خدمت میں دے دی، یعنی ان کے نکاح میں دے دی۔ یہ نظریہ قیس عبدالرشید کے نسل کو ماننے والوں کا ہے، مطلب کہ جو اس نظریے کو مانتا ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ خالد بن ولید نے اپنی صاحبزادی قیس عبدالرشید کے صاحبزادے کو دے دی تھی۔ ناظرین کرام، اس سب میں سب سے عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف کے بیٹے داؤد
داؤد کے بیٹے اور موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان خیل سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں۔ ناظرین، پٹھان قوم کے بہت سارے اوصاف عربوں اور یہودیوں سے ملتے جلتے ہیں، کیونکہ عرب قوم مہمان نواز، سخت دل اور اپنے عقیدے کے پکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پٹھان قوم بھی سخت دل اور اپنے عقیدے کے بہت پکے ہیں۔ پٹھان قوم اپنے سر پر ہمیشہ ٹوپی رکھتے ہیں، جو کہ عرب ممالک کے لوگ بھی اکثر رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ پشتونوں کا یہودی نسل ہونا بھی ایک فخر کی بات ہے۔ یہ اس ٹائم باعث ذلت ہوتا جب یہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے، لیکن انہوں نے یہودی نسل ہوتے ہوئے آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور یہ بہت قابل عزت بات ہے۔ چونکہ ان کے اوصاف تورات اور انجیل میں موجود ہیں، تو انہوں نے وہاں سے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف بتائی گئی ان کو دیکھا اور اسلام قبول کیا۔ بہت سارے بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن انہوں نے جلن اور یہ اعلان کر کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، تو اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن پٹھان قوم نے سب کچھ جاننے کے باوجود پھر دلیل اور حقیقت پر مبنی فیصلہ دیا اور اسلام قبول کیا۔ ناظرین، آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔